لائی سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، یہ بس ایک جاں نہیں تو جہاں فدا، یہ بس ایک جاں نہیں تو جہاں فدا، اور یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہم تمامی حضرات اپنے گروان میں جھانکیں، ہم جن کے ناموں پر قربان ہو جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم جن کے ناموں پر اپنے جان کو وار دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اور یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ سب پر تمہیں پر میں وعدہ کروں میں، سب پر تمہیں پر میں وعدہ کروں میں۔ اور سنو پیارے، سیدی سرکار حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ لیکن سنو پیارے، ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے ہمیں بتایا کہ آج جو امت مسلمہ پھرتی چلی جا رہی ہے، راہ راست سے جو بھٹکتی چلی جا رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ ہماری قوم جو ہے وہ ناچ گانوں کے پیچھے پڑ گئی، ہماری قوم ڈراموں کے پیچھے چلی گئی، ہماری شادیوں میں آج خرافات ہونے لگے۔ آخر بات کیا ہے؟ ہم تباہیوں کے منزل تک کیوں پہنچ رہے ہیں؟ اقبال نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہم نے عالم تصور میں سوال کر لیا، اے اقبال تو آپ ہی بتا دیجئے اگر ہم بربادی کے تہانے پر جا رہے ہیں، آخر آبادی تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ آبادی کی طرف ہمارا رخ کیسے ہوگا؟ اقبال نے کہا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ پیارے میں دل کی آہ آپ کو سنا رہا ہو، دیکھیں اقبال نے کہا تھا تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور تجھ سے سرکس ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، یہ تیغ کیا تیغ ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ لیکن جو میرے تقریر کا اور میرے یہاں کھڑا ہونے کا جو مقصد ہے وہ اس شعر میں آ رہا ہے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ حضرات محترم دیکھیں، ہم تمامی حضرات پیسہ خرچہ کیے ہیں، ہر چیز یہاں پر تمام ساری سی فیسلٹیز کو اویلیبل کیے ہیں، لیکن دیکھیں کچھ بات حدیث و قرآن کی بھی سمجھ لیں۔ جیسا کہ مجھے باندھ دیا گیا ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقت کا لحاظ کروں گا، لیکن دیکھیں پیارے، آج جس کے نام پر ہم تمامی حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ یاد کیجئے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امی کی آہ کو کہ آپ بڑھاپے کی منزل پر ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی نور نظر ہے، ایک ہی لخت جگر ہے، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو جیلان سے بغداد بھیج رہی ہیں، اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کے سرزمین پر آئے، پھر آپ نے کیا کیا مشقتیں جھیلی۔ ہم تمامی حضرات یہاں کرسیوں پر بیٹھ کر کے، اور آپ دیکھیں ہمارے اندر تو آج ہماری غیرت مرتی چلی جا رہی ہے، ہماری زبان گنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم شعر و شاعری کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ سنو پیارے، شعر و شاعری بھی بہت ضروری ہے، لیکن اگر جو میں آپ کو آج ماڈرن کلچر کے حساب سے بتا دوں تو کسی ریسرچ دان نے کہا تھا کہ ہمیں جو آج ضروری ہے، very important to surviving life today, very requirement to whole life Prophet محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج جس چیز کی ہمیں سخت ضرورت ہے، جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہمارے آقا کی ذات کریمہ ہے۔ آج ہم اپنے
आका के ज़ात करीमा से फिर रहे हैं। आज हम अपने आका के मुबारक जिंदगी से फिर रहे हैं। देखें अल्लाह तबारक व तआला ने